پچھلے ویک میں ہم نے یہ دیکھا کہ میڈیٹیشن، مراقبہ آج کے دور حاضر کے اندر کیوں ضروری ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، واٹ از دا امپورٹنس آف میڈیٹیشن ان ٹوڈیز ورلڈ. تو یعنی پچھلے ہفتے ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ ایک عام انسان کو میڈیٹیشن کی کیا ضرورت ہے. تو اس کا رزلٹ یہی نکل کر آیا، اس بیان کا کنکلوژن یہی تھا کہ میڈیٹیشن کیوں، مراقبہ کیوں. تو ہم نے اس پر روشنی ڈالی اور ہم کو یہ سمجھ میں آیا ہم جو ہے رب سے دور نہیں ہیں، ہم بھگوان سے، خدا سے دور نہیں ہیں، ہم خود سے دور ہیں، ہم خود سے باہر ہیں، ہم اپنے گھر میں موجود ہی نہیں. اسی لیے ذکر کے معنی یاد کے نکلتے ہیں. تو ہمیں یاد خود کو کرنا ہے، ہمیں خدا کو یاد نہیں کرنا ہے، ہمیں خود کو پکارنا ہے، کیونکہ ہم خود اپنے گھر میں موجود نہیں. اور یہ دور ایسا ہے کہ ماشاءاللہ جو اور کی دوڑ میں لگا کے رکھا ہے آپ کو، جو خود سے باہر رکھا ہے آپ کو، جو خود سے ملنے نہیں دے رہا ہے آپ کو، اور جو خود سے دور ہے وہ خدا سے دور ہے. اور یہ اول اور آخر فیصلہ ہے، بزرگوں کا فیصلہ ہے، یہ آخر فیصلہ ہے. یہ جو خود سے دور وہ خدا سے دور، جو خود سے غافل وہ خدا سے غافل، جو خود کو نہیں جانتا وہ اپنے بھگوان کو، اپنے مالک کو، اپنے پالنے والے کو نہیں جانتا. یہ یاد رکھنا. تو ہم نے بس یہی جاننے کی کوشش کی کہ امپورٹنس کیا ہے، کیوں. تو میڈیٹیشن کیا کرتا ہے. تو جب کیوں سمجھ میں آ گیا تو کیا خود بخود سمجھ میں آنے لگتا ہے. جب کیوں سمجھ میں آتا ہے تو ہم کو کرنا کیا ہے وہ سمجھ میں آ جاتا ہے، اور کرنا کیوں ہے وہ بھی سمجھ میں آ جاتا ہے. اور میں کیوں کروں، اس سے کیا حاصل ہوگا، یہ خود بخود سمجھ میں آتا ہے. یہ جاننا نہیں پڑتا کہ یہ اس سے کیا حاصل ہوگا، کیونکہ جب آپ کیوں جان لیتے ہو نا تو کیا آسان ہو جاتا ہے، کیا کھل جاتا ہے خود پر. تو کیا ہے میڈیٹیشن، کیا ہے مراقبہ، کیا ہے، ہاں واٹ از میڈیٹیشن. تو لفظ مراقبہ جو ہے عربی لفظ ہے، میں نے بتایا، جس کے معنی رقیب کے نکلتے ہیں، جس کے معنی دھیان کے نکلتے ہیں، جس کے معنی جاگنے کے نکلتے ہیں، جس کے معنی ہوش میں آنے کے نکلتے ہیں، جس کے معنی نکلتے اویئرنیس کے، جس کے معنی نکلتے ہیں بودھ ہونا، وصل ہو جانا، جس کے معنی نکلتے ہیں سوچ، تصور. تو مراقبہ کیا ہے. تو مراقبہ جو ہے آپ کو اندر سے بیدار کرنے آیا ہے. کہاں سے بیدار کرنے آیا ہے؟ آپ کو اندر سے بیدار کرنے آیا ہے. پہلے یہ سمجھنا ہے آپ کو. مراقبے کے معنی ہوتے دھیان، کنسنٹریشن. تو جب آپ غور کر کے دیکھو گے کہ ایک انسان جب گھر سے نکلتا ہے، جب وہ 2 قدم چلتا ہے، 3 قدم چلتا ہے، تو اس کے قدموں پر اس کی نظر وہاں نہیں ہوتی، بلکہ اس کی نظر جو ہے نظاروں میں کھوئی ہوتی ہے. اور جب تک یہ نظر نظاروں میں کھوئی ہوئی ہے تو گویا کہ آپ بے ہوشی میں ہیں. کس میں ہیں؟ بے ہوشی میں ہے. وہ انسان بے ہوشی میں ہے. لیکن ایک ہوش والا انسان، ایک بیدار انسان، ایک میڈیٹیشن کرنے والا انسان، مراقبہ کرنے والا انسان اندر سے جاگرت ہوتا ہے، اندر سے بیدار ہوتا ہے. اس کے ہر قدم جو ہے ہوش میں اٹھتے ہیں. اس کو پتا ہوتا ہے کہ وہ قدم میرا اٹھ رہا ہے. تو بس اس کا پتا ہو جانا کہ میرا جو ہے قدم اٹھ رہا ہے، میں جو ہے پانی پی رہا ہوں، میں جو ہوں کھانا کھا رہا ہوں، میں جو ہوں کام کر رہا ہوں، میں جو ہوں سو رہا ہوں. یہ تھوڑا کٹھن ہے، سننے میں کٹھن معلوم ہوتا ہے کہ یہ اس کا احساس ہونا کہ میں سو رہا ہوں. تو جو مسلمانوں کی جماعت ہے ماشاءاللہ الحمدللہ، ان کے لیے بہت آسان ہے اس چیز کو سمجھنا، کیونکہ ان کا پورا ایمان قرآن پر ہے، ان کا پورا ایمان حدیث پر ہے. تو حدیث میں تو سرکار فرماتے ہیں کہ میری آنکھیں سوتی ہے، میرا دل نہیں سوتا. جب میں سوتا ہوں تو صرف میری آنکھیں سوتی ہے، میرا دل نہیں سوتا. تو وہ دل کیا ہے، وہ دل کا مقام کیا ہے؟ تو دل کو بیدار کرنا ہوگا. تو یہ دل بیدار کیسے ہوتا ہے؟ تو وہ ذکر سے بیدار ہوتا ہے. کس سے بیدار ہوتا ہے؟ ذکر سے بیدار ہوتا ہے، میڈیٹیشن سے بیدار ہوتا ہے. جب وہ بیدار ہوتا ہے تو وہ اندر والا جو ہے جاگتا ہے.
اور اندر والے کی نظر جو ہے آپ کے ساتھ جڑتی ہے. یعنی مراقبے کی حالت کیا ہے؟ تو مراقبے کے اندر نفس، دل اور روح کا ایک ہو جانا. کیا ہو جانا؟ مراقبے کی اصل حالت کا نام کیا ہے؟ جہاں پر انسان، ایک عام انسان کی نفس، یعنی جس کا تعلق خواہشات سے ہے، جس کا تعلق دماغ سے ہے ابھی، اور دل، من جو بھاگ رہا ہے، جو دوڑ رہا ہے، جو ایک جگہ ٹھہرتا نہیں، کبھی اس ڈال پر کبھی اس ڈال پر، تو وہ گھڑی کی پینڈولم کی طرح ہے جو چلتا رہتا ہے یہاں وہاں، وہ نہیں ٹھہرتا. تو مراقبے کی اصل حالت کیا ہے؟ تو نفس، دل اور روح کا ایک ہو جانا. کیا ہو جانا؟ نفس، دل اور روح کا ایک ہو جانا. اس اسٹیٹ کو، اس لمحے کو جو ہے مراقبہ کہتے ہیں اصل میں. یعنی مراقبے میں انسان پہنچتا کیا ہے؟ اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ وہ اندر اور باہر سے ایک ہو جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ ابھی انسان جو ہے نا بٹا ہوا ہے. آپ بٹے ہوئے ہو دو اس میں، تو کوئی حصوں میں آپ کا ظاہر کہیں اور ہے اور باطن کہیں اور ہے. اور عبادت میں بھی یہی حال ہے ہمارا. کیا ہے؟ یہی حال ہے. چاہے وہ کوئی بھی دھرم کا انسان ہو، پوجا پاٹ کر رہا ہو، وہ دو حصوں میں بٹا ہوا ہے ابھی. ویسے تو دو حصوں کے کئی حصے ہیں، لیکن میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ دو حصوں میں بٹا ہوا ہے. ایسے تو کئی حصوں میں بٹا ہوا ہے وہ، لیکن میں سمجھا رہا ہوں تاکہ آپ کے لیے آسان ہو جائے کہ آپ کا ظاہر اور باطن الگ ہے، آپ باہر سے الگ ہے، اندر سے الگ ہے. اس لیے کبیر داس کیا فرماتے ہیں؟ تن اجلا من میلا سادھو نام انیک. تن اجلا من میلا سادھو نام انیک. ارے تم سے اچھا تو کالا کوا بھلا جو اندر باہر ایک. تم سے تو اچھا کالا کوا بھلا جو اندر اور باہر ایک. اور انسان سب سے عظیم ہو کر بھی، سب سے سپیریئر ہو کے بھی کیا ہے؟ تو دو میں بٹا ہوا ہے. تو یہ دو میں بٹنا کیا ہے؟ تو اہل تصوف کی نظر میں، طریقت کی نظر میں یہ جو ہے شرک ہے. یہ دوئی ہے اصل میں. اور دوئی کیا ہے؟ شرک ہے. تو اصل جو تم اندر سے دوئی میں بٹے ہوئے ہو، اس کو ایک کرنے کا نام مراقبہ ہے. وہ ایک مقام پہ آ جانا، اس حالت میں آ جانا، اپنے آپ کو لے کر آ جانا مراقبہ ہے. اور مراقبہ کیا ہے؟ تو آپ کو بیدار کرنے آیا ہے، جگانے آیا ہے آپ کو اندر سے، تاکہ جب آپ کام کر رہے ہو تو آپ کو خبر رہے کہ میں کام کر رہا ہوں. جب آپ کھانا کھا رہے ہو تو آپ کو اس کا مزہ ملے، لطف ملے کہ میں کھانا کھا رہا ہوں. جب میں پانی پیوں تو آپ کو اس کو پورا لطف ملے کہ میں پانی پی رہا ہوں. جب میں کھیل رہا ہوں تو اس کا پورا لطف ملے، مزہ ملے، اس کا جو جوائنس ہے وہ محسوس ہونا چاہیے. لیکن ہو رہا کیا معلوم ہے؟ ہم پریشان کیوں ہیں؟ جیسے میں نے پہلے بیان میں بھی بتایا نا، اس سے پہلے لیکچر میں، کہ ہم انسان پریشان کیوں ہیں؟ کیونکہ ہم ڈیوائیڈڈ ہیں اندر سے. کیا ہے؟ ہم اندر سے ڈیوائیڈڈ ہیں. ہم ابھی مکمل نہیں ہیں، ہم ایک نہیں ہیں، ہم لوگ بٹے ہوئے لوگ ہیں. تو بٹا ہوا ہے تو مزہ بھی بڑھ جائے گا، انرجی بھی بڑھ جائے گی آپ کی. لیکن جب وہ انرجی ایک ہونے لگے گی، جب وہ جو ہے حصہ ایک ہونے لگے گا مراقبے کی وجہ سے، مراقبہ کرے گا کیا؟ آپ کو ایک یکسوئی کی طرف لے کر آئے گا. اور یکسوئی کی طرف چلنا ہی مراقبہ ہے. یعنی خیال کو جو ہے شانت ہو جائے گا مراقبہ. خیال شانت ہونے لگے گا، سوچ ٹھہرنے لگے گی، آپ ایک مقام پہ آنے لگو گے، تو اس کا نام مراقبہ ہے. تو کہنے کا مطلب کیا ہے؟ آپ بٹے ہوئے ہو اندر سے بھی اور باہر سے بھی، تو ایک ہو جانا ہے. اسی لیے آپ پریشان ہو، اسی لیے آپ لطف نہیں لے پا رہے ہو. جو آپ کو اللہ نے عطا کیا ہے، جو آپ کو گاڈ نے، بھگوان نے دیا ہے، آپ کو جو آپ کے مالک نے، پالنے والے نے جو آپ کو دیا ہے، اس سے بڑی عظیم دولت کچھ نہیں، اس سے بڑا چمتکار کچھ نہیں، اس سے بڑا جو ہے کرشمہ کچھ بھی نہیں، اس سے بڑی کرامت کچھ نہیں. اور مراقبے کے معنی کیا ہے؟ جو دکھ رہا ہے اس کی فکر نہیں کرنا، اس کے پیچھے نہیں بھاگنا، بلکہ جو نہیں دکھ رہا ہے اس کے پیچھے چلنا. جہاں سے آپ آئے تھے، ایک وقت تھا جب آپ نہیں تھے، اور ایک وقت ہوگا جب آپ نہیں ہوگے. اس مقام پر جا کر خود کو محسوس کرنا، اس کا نام مراقبہ ہے. اپنی روح کی طرف نظر کرنا، توجہ کرنا، دھیان کرنا، کانشیس کو لے کر آنا، اس مقام پر اپنے ٹھہرانا، کیا ہے؟ تو مراقبہ ہے. یہ سانسوں کی طرف اپنے دھیان کو لے کر آنا کیا ہے؟ مراقبہ ہے. تو اسی لیے میں نے پہلے ہی کہا کہ مراقبے کی بہت سی قسمیں ہیں. تو یہ الگ الگ مراقبے کیوں کرائے جا رہے ہیں؟ تاکہ آپ جو ہے
اندر سے اور باہر سے ایک ہو سکے. آپ جو بٹے ہوئے ہیں وہ ایک ہو جائے, تاکہ آپ جو ہے یہ زندگی کا جو لطف ہے, اس کے اندر جو مزہ ہے, اس کی عبادت کا جو رس ہے, وہ پورا رس جو ہے آپ لے سکو اندر سے. کیا لے سکو؟ اس کا رس جو ہے اندر سے لے سکو. اسی لیے آپ کو عبادت میں بھی سکون نہیں مل رہا ہے. عبادت کے باوجود بھی جو ہے, افضل العبادت کرنے کے باوجود بھی, ورد کرنے کے باوجود بھی, اس کو یاد کرنے کے باوجود بھی, ذکر کرنے کے باوجود بھی, میڈیٹیشن کرنے کے باوجود بھی آپ کو اندر سے سکون نہیں مل رہا ہے. کیا نہیں مل رہا ہے؟ ٹھہراؤ نہیں آ رہا ہے, سکون نہیں آ رہا ہے, بے چینی ہے. تو یہ وجوہات ہے, اور یہ ذکر کا مطلب ہوتا ہے, یہ مراقبے کا مطلب ہوتا ہے, یہ میڈیٹیشن کا. اب کئی لوگ جو ہے شروعات اس کو کریں گے. پچھلے ہفتے سے شروعات ہو چکی ہے, پہلے ہفتے کی, اور میں نے پہلا جو ہے میڈیٹیشن دے چکا ہوں, اور آج اس لیکچر کے اندر میں دوسرا میڈیٹیشن دینے والا ہوں. تو میڈیٹیشن کرتے وقت آپ کو شروعات میں تھوڑی سی دقت ہوگی, تھوڑی سی پریشانی ہوگی, لیکن وہاں پر ٹھہرنا ہے, صبر کرنا ہے آپ کو. انسان جو ہے نا, سب سے بڑی غلطی انسان کی یہ ہے کہ وہ فوراً رزلٹ چاہتا ہے. کیونکہ آج کا جو دور ہے نا, وہ دور بہت فاسٹ ہے. کیونکہ ہم کھانا کھاتے کون سا ہے؟ تو فاسٹ فوڈ کھاتے. تو جو کھانا کھاؤ گے وہی تاثیر پیدا ہوگی. تو فاسٹ فوڈ کھا رہے ہیں تو وہ فاسٹ والی تاثیر پیدا ہوگی آپ کے اندر. آپ کے اندر ٹھہراؤ آئے گا ہی نہیں. آپ کے اندر جو ہے عجلت پیدا ہوگی, جلدی رزلٹ, یعنی بیج بویا نہیں کہ پھل مل جانا. آج کا جو انسان بس یہ چاہتا ہے, اور آج کا انسان نتیجہ چاہتا ہے, بس کچھ کرنا نہیں چاہتا ہے, محنت نہیں کرنا چاہتا ہے, لیکن پھل چاہتا ہے. تو یہ ایسا کبھی نہ ہوا ہے جب سے کائنات بنی ہے, اور یہ تا قیامت تک, جب کائنات ختم ہوگی تب تک یہ ناممکن ہے. کیونکہ قدرت جو ہے نا, اس کے برخلاف ہے. قدرت کے برخلاف چلو گے تو آپ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے, سکون نہیں پا سکتے. سکون کا راز کیا ہے؟ تو سکون کا راز ہے کہ قدرت کو جاننا, قدرت کو سمجھنے کی کوشش کرنا کہ آخر یہ قدرت کیا ہے, یہ جو بھگوان ہے, یہ جو اللہ ہے, یہ جو اس کی معرفت ہے, اس کا جو سنسار ہے یہ پورا. تو یہ سنسار کا رچیتا جو ہے, کہ اس کی رچنا کیا ہے, اس کو سمجھنا ہوگا. اس کے اندر جو تمام چیزیں اللہ نے رکھا ہے, جو سسٹم رکھا ہے, اس کو سمجھنا ہوگا. جب تک آپ وہ سسٹم کو نہیں سمجھو گے, آپ قدرت کو نہیں سمجھ سکتے. اور جب تک آپ قدرت کو نہیں سمجھو گے تو آپ اس کے خلاف ہی چلو گے آپ. اور آج کا جو دور ہے نا, وہ آپ کو قدرت کے خلاف چلا رہا ہے. اس لیے آج کے دور میں بیماریاں زیادہ ہیں, آج کے دور میں پریشانیاں زیادہ ہیں, آج کے دور میں فکریں زیادہ ہیں. اور ذکر کیا کرتا ہے معلوم ہے؟ فکر کیا کرتا ہے؟ مراقبہ کیا کرتا ہے؟ آپ کو یہاں سے خالی کرتا ہے, یعنی آپ کے ذہنوں کو جو ہے ریلیکس کر دیتا ہے. تو یہ میڈیٹیشن ہے. تو آج جو ہے شروعات میں کئی مشکل, آپ جو ہے ہو سکتا ہے آپ کو نیند آ جائے, ہو سکتا ہے آپ 2 منٹ 3 منٹ بیٹھے اور آپ کا من جو ہے ایک دم مچل جائے, اندر سے بے چین ہو جائے. لیکن رفتہ رفتہ اس کو سمجھانا ہے اور بیٹھنا ہے اور اپنے وقت کو بڑھاتے ہوئے جانا ہے. تو آئیے ہم جو ہے میڈیٹیشن کی طرف چلتے ہیں. تو آج دوسرے ہفتے کا جو میڈیٹیشن میں دے رہا ہوں, اس کو پورا ہفتہ کرنا ہے, اور وہ اس طرح سے کرنا ہے کہ میڈیٹیشن کے لیے ایک ہی شرط ہے, وہ ہے ریلیکس پوزیشن میں بیٹھ جانا. نہ کوئی کپڑے کی شرط ہے, نہ کوئی شرط ہے. اور یہاں تک کہ عورتوں کے لیے خصوصی طور پہ میں یہ بتا دیتا ہوں, لیڈیز کے لیے, کہ اگر وہ جو ہے پاکی سے نہیں ہے تو بھی وہ میڈیٹیشن کر سکتی ہے, جو میں میڈیٹیشن بتا رہا ہوں. ہاں, شریعت نے جو پابندی لگائی ہے اس کو فالو کرنا ہے آپ کو, اس کا اہتمام کرنا ہے آپ کو, اس کو اسٹرکٹلی فالو کرنا ہے آپ کو. لیکن میڈیٹیشن کے تعلق سے میں یہ کہوں گا کہ آپ بے جھجک جو ہے وہ میڈیٹیشن کر سکتے ہیں. آپ کوئی بھی صورت میں, کوئی بھی حال کے اندر آپ کر سکتے ہیں اس میڈیٹیشن. سمجھ رہے آپ؟ تو ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ میڈیٹیشن کیوں اور میڈیٹیشن کیا. اب آئیے ہم دوسرے ویک کی میڈیٹیشن کرتے ہیں. تو ریلیکس پوزیشن میں بیٹھ جانا ہے, باڈی کو ہلکا چھوڑنا ہے, اور 2 منٹ جو ہے جو بھی چینٹنگ کرنا ہے آپ کو, جو بھی ذکر کرنا ہے آپ کو, جو بھی ذکر کرنا ہے, جو بھی, اللہ جو ہے وہ پوچھ نہیں رہا ہے آپ کو کہ یہی ذکر کرو, میری ہی حمد و ثنا کرو. اللہ تو کہہ رہا ہے میرے بندے کی تعریف کر. اللہ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ میری تعریف کر, اللہ کہہ رہا ہے میرے بندوں کی تعریف کر. اللہ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ مجھے کھانا کھلا, اللہ کہہ رہا ہے بھوکوں کو کھانا کھلا. اللہ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ میری فکر کر, اللہ کہہ رہا ہے میرے بنائی ہوئی چیزوں کی فکر کر, میری بنائے ہوئے لوگوں کی فکر کر. ہاں, میرے بنائے ہوئی جو ہے جاندار ہے, چرند ہے, پرند ہے, اس کی فکر کر. ہاں, اور خود کی فکر کر.
کیونکہ جو خود کی فکر کرے گا وہ دوسروں کی فکر کرے گا، جو خود کی فکر نہیں کرتا وہ دوسروں کی فکر کیسے کرے گا؟ تو پہلی گاڑی شروع خود سے ہوگی، پھر دوسروں پہ جائے گی۔ تو ہم کو کرنا کیا ہے؟ ریلیکس پوزیشن میں بیٹھ جانا ہے، اور جو بھی چینٹنگ ذکر کرنا ہے کر سکتے ہیں آپ شروع اور آخر کے اندر۔ اور جو ہے آپ کو یا تو ایک موم بتی لینا ہے، کینڈل اپنے سامنے رکھنا ہے اس کو، اور اس کی جو لا ہے اپنے پورے کانشیس کو، اپنے پورے دھیان کو، اپنی پوری جو انرجی کو، اپنی آنکھوں کو وہاں ٹکانا ہے۔ کس پر؟ اس لا پہ۔ اور جب تک وہ موم بتی جو ہے بجھ نہیں جاتی، یہ جو میڈیٹیشن آپ کو کرنا ہے۔ تو ایک چھوٹی والی موم بتی لے لو یا بڑی موم بتی لے لو، آپ اپنے حساب سے لے لو۔ اگر آپ کے پاس وقت کم ہے تو چھوٹی والی لے لو، وقت زیادہ ہے تو بڑی لے لو، اور سامنے لگا دو آپ اپنے سامنے۔ اور جو ہے اس کی جو لا ہے اس کے اوپر آپ کو خالی دیکھنا ہے بس، اور کچھ نہیں کرنا ہے، کچھ چینٹنگ نہیں کرنا ہے، کچھ دھیان نہیں کرنا ہے، کچھ سوچنا نہیں ہے۔ پورا کانشیس، پورا جو دھیان، پوری انرجی، پوری آنکھوں کو وہاں ٹکانا ہے آپ کو۔ اگر آپ کو وہ بیچ میں کھجلی ہو رہی ہے آپ کھجا سکتے ہیں، آپ کی آنکھیں جھپک رہی ہے جھپک سکتے ہیں آپ، لیکن دھیان کہاں ہونا چاہیے آپ کا؟ اس لا پہ ہونا چاہیے، کینڈل کی۔ اور پھر جو ہے یہ نہیں اگر جمتا ہے تو سب سے آسان یہ ہے کہ آپ، گھڑی تو ہے موجود ہر ایک کے گھر میں آج، کیونکہ ہم لوگ وقت کے پابند ہیں، ہم لوگ وقت کی قید میں لوگ ہیں۔ ہم لوگ آج کون ہیں؟ ہم لوگ وقت کے غلام ہیں آج۔ تو ہر ایک کے گھر میں جو ہے وہ اس کا مالک موجود ہے، کون؟ وقت۔ کیونکہ ہر ایک کا آج مالک کون بنا ہے؟ خدا تھوڑی ہے، وقت بنا ہوا ہے۔ تو ہر ایک نے مالک کس کو بنایا ہے؟ ہر ایک نے رب کس کو بنایا ہے؟ خدا کو تھوڑی بنایا ہے، بھگوان کو تھوڑی بنایا ہے، ارے وقت کو بنایا ہے۔ ہم پوجا بھگوان کی تھوڑی کر رہے ہیں، ہم جو ہے عبادت بھگوان کی تھوڑی کر رہے ہیں، ہم عبادت اللہ کی تھوڑی کر رہے ہیں، ہم تو وقت کی کر رہے ہیں۔ ذرا غور کر کے دیکھنا ہے اس نقطے پہ کہ ہم وقت کی عبادت کر رہے ہیں، ہم وقت کی پوجا کر رہے ہیں۔ غور کرنا تھوڑا سا، تو اسی لیے اسی وقت کو لانا سامنے اور وقت کو غور کرنا ہے۔ تو کیسا غور کرنا ہے؟ تو یہ بھی ایک میڈیٹیشن ہے۔ تو یہ 2 میڈیٹیشن ہی ہفتہ آپ کر سکتے ہیں، تو جو آپ کو آسان لگے ان دونوں میں سے وہ کر سکتے ہیں۔ دونوں کرو گے تو بہتر ہے، ایک کرو گے تو کوئی بات نہیں۔ تو کیا کرنا ہے آپ کو؟ گھڑی رکھ دینا ہے سامنے، چاہے دیوار پہ رکھیے چاہے سامنے رکھ دیجئے ٹیکے سے۔ اس کے اندر جو سیکنڈ کا کانٹا ہے، کتنا؟ سیکنڈ کا جو کانٹا ہے اس پر آپ کو دھیان دینا ہے، یعنی نظر کو جو ہے نا سیکنڈ کانٹے پہ جما کے رکھنا ہے اس نظر کو، اور 5 منٹ تک جو ہے، پہلے دن 5 منٹ تک جو ہے نا وہ سیکنڈ کے کانٹے سے نظر ہٹنا نہیں چاہیے آپ کی۔ کتنے منٹ تک؟ 5 منٹ تک اس سیکنڈ کے کانٹے سے نظر ہٹنا نہیں چاہیے۔ یہ پہلے دن کا میڈیٹیشن ہے۔ پھر دوسرے دن وہ کینڈل والا 6 دن ریپیٹ ہوگا وہ میڈیٹیشن، لیکن جب گھڑی والا کرو گے تو دوسرے دن 6 منٹ، تیسرے دن 7 منٹ، چوتھے دن 8 منٹ، 5ویں دن 9 منٹ، اور چھٹے دن جو ہے 10 منٹ کرنا ہے۔ یعنی 10 منٹ تک سیکنڈ کے کانٹے پہ کیا کرنا ہے آپ کو؟ واچ کرنا ہے، دھیان رکھنا ہے بس۔ یہ کوشش کرنا ہے کہ آپ کی نظر نہ ہٹے۔ اگر نظر ہٹ رہی ہے تو نو وریز، ڈونٹ وری، پھر سے کرو، کیونکہ شروع میں ہوگا، اتنا آسان نہیں ہے۔ یہ جو ہوش بول رہے آپ، یہ جو بیدار ہونا بول رہے آپ، اپنے آپ میں آ جانا، ہوش آ جانا، بیدار ہو جانا، یہ معمولی نہیں ہے۔ یہ اتنا مطلب جو ہے اس کو برداشت کرنا، اس انرجی کو برداشت کرنا آسان نہیں ہے۔ تو وہ ایک کیفیت ہے، وہ ایک انرجی ہے، وہ ایک سٹیٹ ہے۔ جب آپ اس میں چلے جاؤ گے تو وہ آپ کو باہر اٹھا کے پھینک دے گا۔ تو شروع میں ایسا ہوگا آپ کے ساتھ، تو فکر نہیں کرنا، اس کو کرنا نہیں چھوڑنا ہے، کیونکہ پریکٹس میکس مین پرفیکٹ۔ اس لیے ڈاکٹر کیا بولتے ہیں کہ آئی ایم پریکٹسنگ سنس 18 ایئرس ان دا ہاسپٹل۔ وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ آئی ایم اے ڈاکٹر اینڈ آئی ایم ڈوئنگ دس، وہ بول رہا ہے کہ آئی ایم پریکٹسنگ، یعنی وہ سیکھ رہا ہے۔ تو ہر انسان کو سیکھنا ہے، تو غلطی ہوگی سیکھنے میں، تو کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، واپس سے کریے آپ۔ بس یہ ہے کہ کوشش کرنا ہے، ہم کو کرتے رہنا ہے، پریکٹس کرنا ہے، میڈیٹیشن کی پریکٹس کرنا ہے آپ کو۔ اور وہ کیوں کرنا ہے، کیا ہے، وہ میں نے پورا بتا چکا ہوں آپ کو، وہ پورا کنسپٹ جو ہے آپ کا کلیئر ہو چکا ہے۔ اگر نہیں ہوا ہے تو آپ جو ہے نیچے واٹس ایپ پہ نمبر دیا ہوا ہے، تو آپ وہ جو ہے مجھے واٹس ایپ کر سکتے ہیں، کچھ پوچھنا رہے گا تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔
اگر آپ کو ابھی بھی کچھ ڈاؤٹ ہے تو پوچھ سکتے ہیں کہ ذکر کس طرح سے کرنا ہے، میڈیٹیشن کس طرح سے کرنا ہے، سمجھ میں نہیں آیا تو ڈسکرپشن میں جو ہے نمبر دیا گیا ہے، اس طرح سے آپ کو کرنا ہے. تو یہ جو ہے ویک 2 کا میڈیٹیشن ہے. ٹھیک ہے.